ہم سب کی جو آج کل کی جدید زندگی ہے نا، اس کا ایک بہت عجیب اور عام سا المیہ ہے۔ میرا مطلب ہے اکثر انسان صبح اٹھتا ہے، بظاہر سب کچھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن سینے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایک نامعلوم سی بے چینی۔ ہاں، وہی بے چینی۔ دل کی دھڑکن ذرا تیز ہوتی ہے اور ذہن میں ایک ایسا شور ہوتا ہے جو مطلب کسی طرح خاموش ہی نہیں ہوتا۔ ہم اسے کام کا دباؤ کہہ لیں یا معاشی پریشانی کا نام دے کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ رشتوں کی الجھن ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ روزمرہ کی ذہنی تھکاوٹ محض کوئی طبی مسئلہ نہ ہو؟ بالکل یہی سوال ہے۔ کیا ہو اگر یہ دراصل ایک بہت بڑی کائناتی حقیقت سے ہمارے ٹکراؤ کا نتیجہ ہو؟ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جس متن کی تہوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے نا، وہ ہمیں اسی بے چینی کی اصل جڑ تک لے جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی گہرا متن ہے۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی پراسرار سا صوفیانہ کلام ہے جس کا عنوان ہے حق کی حاکمیت، یعنی دی سوورینٹی آف ڈیوائن ٹروتھ۔ ہم اس کے باب دوم پر بات کریں گے جس میں غیب اور توحید کا ذکر ہے۔ اچھا، جب ہم عام طور پر توحید یا غیب جیسے الفاظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً کسی مخصوص مذہبی عقیدے یا رسم کی طرف چلا جاتا ہے نا؟ بالکل، ہم اسے ایک محدود خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس متن میں توحید کا مطلب محض کسی ہستی کا ایک ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری کائنات کے ایک مربوط اور ناقابل تقسیم نظام، یعنی ایک یونیفائڈ سسٹم ہونے کا اعلان ہے۔ ارے واہ، ایک یونیفائڈ سسٹم! اور غیب کا تصور کیا ہے اس میں؟ غیب دراصل اس سسٹم کا وہ پوشیدہ کوڈ ہے۔ آپ اسے بیک اینڈ آرکیٹیکچر بھی کہہ سکتی ہیں، جسے ہم اپنی محدود بصارت سے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن مطلب وہ ہر لمحے ہماری زندگی کو چلا رہا ہے۔ زبردست! تو آج کی ہماری اس فکری جستجو کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس صوفیانہ کلام کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کی نفسیاتی تہوں کو کھولیں۔ بالکل۔ ہم اس کلام کے مختلف حصوں پر دو دو مصروں کی صورت میں غور کریں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ متن کس طرح اس مطلق سچائی اور ہماری روزمرہ الجھنوں کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ تو اختیار اور اختیار کے تصور سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کرے۔ سچی بات ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کنٹرول بس ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کلام اس دعوے کے بالکل برعکس کھڑا ہوتا ہے۔ کلام کے ابتدائی بول کچھ یوں ہیں: حق کی حکمت سے حکم ہوا تو حاکم ہوئے۔ سب حق ہے، ہر ہے، بے شک ہے۔ اب جب ہم اختیار کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک تمثیل ابھرتی ہے۔ کیا ہم اس پورے نظام کو ایک بہت بڑی ماسٹر کلاک کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ ماسٹر کلاک یعنی ایک بڑی گھڑی جس سے باقی سب جڑا ہو۔ چھوٹی گھڑیاں اور سوئیاں خود بخود حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن اگر ہم اس تشبیہ کو مان لیں تو پھر حق کی حکمت سے حکم ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کا اپنا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ انسان ایک کٹھ پتلی بن گیا؟ بالکل! کیا ہم محض ایک کٹھ پتلی ہے؟ خیر، یہ ماسٹر کلاک والی مثال ایک حد تک نظام کی میکانیت کو تو سمجھاتی ہے، لیکن شاید یہ انسان اور کائنات کے تعلق کو تھوڑا محدود کر دیتی ہے۔ اچھا، تو پھر اسے کیسے دیکھنا چاہیے؟ اگر ہم اسے آج کی جدید زبان میں سمجھیں نا تو یہ ایک لامحدود کائناتی سافٹ ویئر کی طرح ہے۔ کائنات کا وہ خالق اس پورے نظام کا چیف آرکیٹیکٹ ہے۔ چیف آرکیٹیکٹ۔ جی، تو جب کلام یہ کہتا ہے کہ حق کی حکمت سے حکم ہوا تو حاکم ہوئے، تو یہ انسان کے ارادے کی نفی بالکل نہیں کر رہا، بلکہ یہ انسان کو طاقت کے اصل سرچشمے کی پہچان کروا رہا ہے۔ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اصل طاقت کہاں سے آ رہی ہے۔ بالکل، دنیا میں جو بھی شخص، گروہ یا نظریہ غالب آتا ہے وہ خود مختار نہیں ہے، وہ اسی بڑے ماسٹر پروگرام کا مطلب ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ایک خاص حکمت کے تحت اختیار دیا گیا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ مہرا خود کو ہی پورا نظام سمجھنے لگتا ہے۔ اوہ صحیح، یعنی وہ اپنے اس دیے گئے اختیار کو اپنی ذاتی تخلیق سمجھ لیتا ہے اور یہیں سے اس کی حقیقت سے دوری شروع ہو جاتی ہے۔ 100% درست۔ اور جو دوسری لائن میں تکرار ہے کہ سب حق ہے، ہر ہے، یہ الفاظ اس کائناتی سافٹ ویئر کی وسعت کو کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ یہ جو تکرار ہے نا، یہ دراصل اس سچائی کی ہمہ گیریت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر ہے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ حق صرف آسمانوں پر نہیں بیٹھا، بلکہ وہ کائنات کے ہر ذرے میں رچا بسا ہے، ہر وجود میں موجود ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ کہتا ہے بے شک ہے،
یہاں صوفی اس انسانی ذہن کو مخاطب کر رہا ہے جو آپ کو پتہ ہے ہر وقت شکوک اور وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اس وحدت پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نظریہ واقعی ایک بہت زبردست کائناتی ہم آہنگی پیش کرتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ بات ایک بہت بڑا فلسفیانہ مسئلہ بھی تو کھڑا کر دیتی ہے نا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات کا ہر ذرہ حق سے جڑا ہے اور سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، تو پھر جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اتنا تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ تضاد سے آپ کی مراد برائی اور ظلم ہے؟ جی، اس دنیا میں جھوٹ ہے، فریب ہے، ظلم ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں ہم اخلاقی طور پر بالکل غلط مانتے ہیں۔ اگر سورس کوڈ اتنا ہی پرفیکٹ ہے تو دنیا میں اتنے گلچز کیوں ہیں؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو مصنف کے اگلے 2 مصروں میں پوری شدت سے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، سچ بھی صحیح، بے سچ بھی صحیح، حکم گھڑ گھڑ پہ ہے، سب حق ہے، باقی بک بک ہے، بے شک ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ میری تو عقل ہی رک جاتی ہے یہاں آ کر۔ بے سچ کو، یعنی جو سچ نہیں ہے، اسے تسلیم کرنا تو ہماری بنیادی انسانی اخلاقیات سے ٹکراتا ہے نا۔ ہم بچپن سے سیکھتے ہیں کہ سچائی کو اپنانا ہے اور جھوٹ سے لڑنا ہے۔ اگر صوفی بے سچ کو بھی صحیح کہہ رہا ہے تو کیا حق اور باطل کا فرق ہی مٹ گیا؟ یہ الجھن بالکل فطری ہے، لیکن دیکھیے، یہاں مصنف انسانی اخلاقیات کے پیمانوں کو مسترد نہیں کر رہا۔ وہ دراصل ہمیں تصویر کو دیکھنے کا ایک نیا اور بہت وسیع زاویہ دے رہا ہے۔ نیا زاویہ؟ وہ کس طرح؟ ہم انسان ارتقائی طور پر اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ہم چیزوں کو فوراً صحیح یا غلط یا سیاہ اور سفید کے خانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ ہماری بقا کے لیے ضروری بھی رہا ہے تاکہ ہم خطرے کو پہچان سکیں، لیکن جب بات کائناتی سچائی کی آتی ہے تو ہماری یہ چھوٹے پیمانے فیل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اس بات کو اسی سافٹ ویئر اور کوڈنگ والی تمثیل سے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی بہت بڑے اور پیچیدہ پروگرام کو استعمال کر رہی ہیں۔ آپ کو اچانک اسکرین پر کوئی ایسا عمل نظر آتا ہے جو آپ کی نظر میں ایک خامی ہے، ایک بگ ہے۔ ہاں، مجھے لگے گا کہ یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے، سسٹم خراب ہے۔ ٹھیک، لیکن در حقیقت اس سافٹ ویئر کو بنانے والے نے وہ لائن آف کوڈ جان بوجھ کر لکھی تھی تاکہ کسی خاص موقع پر سسٹم کریش ہونے سے بچ سکے۔ ارے واہ! وہ جو آپ کی نظر میں خامی یا بے سچ تھا نا، وہ دراصل اس بڑے نظام کو متوازن رکھنے کا ایک فیچر تھا۔ حکم گھڑ گھڑ پہ ہے کا مطلب یہی ہے کہ وقت کے ہر لمحے پر اسی کا کنٹرول ہے۔ یہ بات تو واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ یعنی جو چیز ہمیں آج غلط لگ رہی ہے وہ شاید کسی بڑی تبدیلی کا نقطۂ آغاز ہو۔ بالکل، ہم انسان اپنی محدود زندگی کا ایک چھوٹا سا فریم دیکھ کر پوری فلم پر فیصلہ صادر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے اگلی لائن میں ہماری اس جلد بازی اور فیصلوں کو ایک بہت ہی سخت لفظ بک بک کا نام دیا گیا ہے۔ سب حق ہے، باقی بک بک ہے۔ یہ بک بک کا تصور نفسیاتی اعتبار سے بھی بہت دلچسپ ہے۔ انسانی ذہن کی ایک خاصیت ہے جسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ ہاں، جب چیزیں ہماری توقع کے خلاف ہوتی ہیں تو ذہن میں ایک شور پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور پھر ہم بحثیں کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے لمبی لمبی دلیلیں تراشتے ہیں۔ صوفی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس لامحدود حق کے سامنے تمہاری یہ ساری بحثیں محض انا کا شور ہیں، ایک بے معنی بک بک ہے۔ اور کائنات اپنا کام خاموشی سے کر رہی ہے۔ بالکل، اور تمہارا یہ شور کائنات کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، سوائے اس کے کہ یہ تمہارے اپنے اندر کا سکون تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بات سیدھی انسان کی نفسیات پر وار کرتی ہے، لیکن اگر انسانی بحثیں محض بک بک ہیں تو پھر انسانی معاشرہ اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہم نے اس بک کی بنیاد پر پوری دنیا کو سماجی طبقوں اور نسلوں میں کیوں بانٹ رکھا ہے؟ ہم اس بات کو اگلے 2 مصروں کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ کالا ٹھیک، پیلا بھی ٹھیک، لاج سب کی رکھ رکھ ہے، حق ہے، باقی دل دھک دھک ہے، بے شک ہے۔ یہ مصرے سماجیات اور نفسیات کا ایک شاہکار امتزاج ہیں۔ ہم نے شروع میں اس بے چینی کا ذکر کیا تھا نا، یہاں وہ کیفیت براہ راست دل دھک دھک کی صورت میں آ گئی ہے، لیکن اس کا تعلق رنگ و نسل سے کیسے بنتا ہے؟ جب ہم مطلق سچائی سے کٹ جاتے ہیں نا، تو ہم دنیا کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کالے اور پیلے، اعلیٰ اور ادنا کی درجہ بندیاں بناتے ہیں۔ لیکن کائنات کا قانون کیا ہے؟ کائنات کا قانون؟ جی، قانون یہ ہے کہ خالق ہر وجود کی لاج رکھتا ہے۔ لاج کا مطلب ہے وقار و بھرم۔ فطرت کبھی کسی پھول کو اس کے رنگ کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھتی، یہ صرف انسان ہے جس کی انا ان تفریقوں کو جنم دیتی ہے۔ اور جب انسان یہ غیر فطری تفریق پیدا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
کیا یہیں سے وہ نفسیاتی دباؤ پیدا ہوتا ہے؟ بالکل، جب انسان کائنات کی اس برابری کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور اونچ نیچ کے چکر میں پڑتا ہے تو اس کا دماغ ہمیشہ ایک حالت جنگ میں رہتا ہے، یعنی فائٹ اور فلائٹ موڈ۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی اس کا رتبہ نہ چھین لے۔ ہاں، اور یہ خوف اس کے جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون پیدا کرتا ہے، جس سے اس کا دل ہر وقت بے سکونی سے دھڑکتا رہتا ہے۔ کلام کا پیغام بہت واضح ہے، حق حق ہے، باقی دل دھک دھک۔ یعنی جب تک تم اس کائناتی سچائی کے ساتھ جڑے ہو، دل پرسکون رہے گا۔ لیکن جیسے ہی تم اس سچائی کا انکار کر کے مقابلوں میں پڑو گے تو تمہارے حصے میں صرف یہ دھک دھک، یہ انگزائٹی اور دائمی خوف ہی آئے گا۔ یہ پہلو کتنا حیران کن ہے کہ انسان کا اپنا بنایا ہوا سماجی نظام ہی مطلب اس کی ذہنی صحت کا قاتل ہے۔ اور یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے کہ ہم صرف دوسروں کو ہی نہیں، خود کو بھی جج کرتے ہیں۔ ہم خود پر بھی بہت سختی کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج کا جو دور ہے نا، جسے ہم ہسل کلچر یا ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ پرفیکٹ اور بے عیب ہونا چاہیے، ہماری خامیوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کلام ہمارے ان پیمانوں کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ ذرا اگلی لائنیں دیکھیے، گندا بھی صحیح، مندہ بھی صحیح ہے، باقی بات ٹک ٹک، چاند سچا ماند بھی سچا، باقی اندھیرا گپ ہے، حق سب حق۔ یہ جدید انسان کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے نا؟ گندا اور مندہ تو وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور چاند کی مثال، ایک چمکتے چاند کو تو سب سچا مانتے ہیں، لیکن مصنف نے ایک مان پر جانے والے چاند کو بھی اتنی ہی سچائی کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ جدید انسان نے کمال یا پرفیکشن کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اگر ہم نفسیات میں کارل جنگ کے نظریے کو دیکھیں تو وہ شیڈو سیلف کی بات کرتا ہے۔ ہاں، شخصیت کا وہ تاریک حصہ۔ جی، وہ کمزور اور چھپا ہوا حصہ جسے ہم دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے گندے اور مندے پہلوؤں سے خود ہی نفرت کرتے ہیں، لیکن غیب اور توحید کا یہ فلسفہ کہتا ہے کہ کائنات کسی چیز کو اس کے زوال کی بنیاد پر مسترد نہیں کرتی۔ فطرت کا اصول لکیروں پر نہیں بلکہ دائروں پر چلتا ہے۔ یعنی جیسے موسم بدلتے ہیں ویسے ہی انسان کی حالت بھی ایک قدرتی سائیکل کا حصہ ہے۔ بالکل۔ کیا کوئی بہار کو اس لیے مسترد کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے پت جھڑ کا موسم آیا تھا؟ 14ویں کا چاند اپنے عروج پر چمکتا ہے، لیکن جب وہ مانڈ پڑ جاتا ہے تو کیا وہ چاند نہیں رہتا؟ وہ چاند تو رہتا ہے۔ صوفی کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیرا عروج بھی سچ تھا، اور آج جو تو ٹوٹ گیا ہے یا مانڈ پڑ گیا ہے تو تیری یہ کمزوری بھی اتنی ہی سچی ہے۔ خالق تجھے تیرے عروج اور زوال دونوں کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی رہائی، ایک لبریشن کا احساس ہے۔ لیکن پھر وہ مسترد کسے کر رہا ہے؟ اس نے کہا باقی اندھیرا گپ ہے۔ اس اندھیرے کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرا گپ کا مطلب زوال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حق کا مکمل انکار، تکبر کی وہ سیاہی جہاں انسان روشنی کی کسی بھی کرن کو اندر آنے ہی نہ دے۔ یعنی ضد اور ہٹ دھرمی۔ جی، جب تک انسان کے اندر تھوڑی سی بھی روشنی باقی ہے نا، چاہے وہ ماندھی کیوں نہ ہو، وہ حق کے ساتھ جڑا ہے۔ اور اس بڑی سچائی کے سامنے انسان کی کامیابی کے پیمانے محض ٹک ٹک ہیں، گھڑی کی سوئیوں کی ایک بے معنی آواز۔ ٹک ٹک، بالکل جیسے ہماری ڈگریاں، ہمارے عہدے، بینک بیلنس، سب وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ اور بینک بیلنس سے مجھے یاد آیا، اب تک ہم نے اقتدار اور نفسیاتی کیفیات کی بات کی ہے، لیکن انسان کا سب سے بڑا ٹکراؤ تو مادی دنیا کے ساتھ ہے نا۔ وہی تو، اور یہیں پر یہ کلام اپنے کینوس کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ زمین کے اثاثوں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک سب کچھ ایک ہی دھاگے میں پرویا نظر آتا ہے۔ آخری دو مصرے سنیے، دھن من بھی صحیح، باقی سب کٹ کٹ ہے، سب حق حق ہے، تارا بھی صحیح، سیارہ بھی صحیح، باقی سب چک چک ہے، حق حق ہے۔ اس میں ایک بہت زبردست پیٹرن ہے۔ ہاں، ایک طرف مادہ ہے، دھن یعنی دولت، اور من یعنی انسان کا جسم، اور دوسری طرف آسمان کی وسعتیں ہیں، تارا اور سیارہ، مائکرو سے لے کر میکرو تک کائنات کی ہر شے برحق ہے۔ اور اس کی جو صوتیات ہے، جو سونک سٹرکچر ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، میں اسی طرف آ رہی تھی۔ پوری نظم میں ایک خاص قسم کی تکراری آوازیں ہیں، بک بک، دھک دھک، ٹک ٹک، کٹ کٹ، اور اب یہ چک چک۔ ان مسلسل کھٹکنے والی آوازوں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ یہ اس کلام کا وہ نقطہ عروج ہے جہاں زبان، فزکس اور روحانیت آپس میں مل جاتے ہیں۔ آپ ذرا فزکس کے حوالے سے سوچیں، جب دو چیزیں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان فرکشن پیدا ہوتی ہے، جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور چیزیں گھسنے لگتی ہیں۔ بالکل درست۔ یہ جو بک بک، دھک دھک، کٹ کٹ اور چک چک ہے نا، یہ ساری آوازیں دراصل اسی فرکشن اور رگڑ کی علامت ہے۔ ارے واہ! مصنف بتا رہا ہے کہ مال و دولت اور جسم بذات خود برے نہیں ہیں، تارا اور سیارہ بھی برحق ہیں،
خرابی مادے میں نہیں ہے، خرابی اس رگڑ میں ہے جو انسان پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب انسان چیزوں پر زبردستی قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، جب وہ کائنات کے فطری بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے تو اس کی زندگی میں فرکشن پیدا ہوتی ہے۔ مطلب جو چیزیں ہمارے لیے سہولت کے طور پر پیدا کی گئی تھیں، حق سے دوری کی وجہ سے وہی ہمارے لیے ذہنی تناؤ کا باعث بن جاتی ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ کٹ کٹ اور چک چک ہمارے روزمرہ کے وہ تنازعات ہیں جو ہم نے خود پالے ہیں۔ رشتہ داریوں کی چھپکلش، پیسے کی ہوس، یہ سب وہ رگڑ ہے جو ہماری روح کو گھسا رہی ہے۔ اور جب ہم اس کائناتی سچائی سے خود کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں تو یہ رگڑ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، آپ چیزوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کی خاطر کٹتے مرتے نہیں ہیں۔ آپ کا اندرونی نظام پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ اگر اس ساری گفتگو کو سمیٹا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی عام درس نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک مکمل آپریشن ہے۔ تسلیم کرنا ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ متن ہمیں ہماری انا کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کوئی خرابی نہیں ہے اور ہمارے سماجی مرتبے محض وہم ہیں۔ اور جب انسان یہ جان لیتا ہے تو اس کے اندر کا سارا خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات کے اس سمندر میں ایک پرسکون قطرے کی طرح شامل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو انسان کو اس کا چھوٹا پن بھی دکھاتی ہے اور اسے کائنات کی وسعتوں کے ساتھ جوڑ بھی دیتی ہے۔ خیر، اس گہری گفتگو کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، لیکن اس کلام کی گونج یقیناً دیر تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ بالکل رہے گی۔ آسمان پر چمکتے ستاروں اور مدھم پڑتے چاند کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب سوچنے کا مقام بس اتنا سا ہے، جب یہ کائناتی نظام اتنا وسیع ہے تو کیا ہماری روزمرہ کی یہ لمبی بحثیں، یہ رتبے کی دوڑ واقعی کوئی وزن رکھتی ہے؟ یا پھر یہ سب محض ایک شور ہے؟ جی ہاں، کیا یہ سب صرف ہماری اپنی پیدا کردہ رگڑ اور ایک بے معنی بک بک اور چک چک کے سوا کچھ نہیں، جسے ہم نے غلطی سے زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اب ہم سب کو، سننے والوں کو، خود سے پوچھنا ہے۔